أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم۔ خلاصہ قرآن حکیم کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 6 کی تلاوت شروع ہوئی اور اس کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ 5ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی باتیں کھل کر بیان کی اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید بھی بتائی۔ 6 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، مگر اگر نقصان کا خطرہ ہو یا ظلم ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ پھر برے لوگوں کی برائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں زندگی میں یہی ادب سکھایا اگلی آیات میں کہ اگر نیکی ہو ٹھیک ہے اسے ظاہر کرو، اچھی باتوں کو ظاہر کرو، لیکن اگر بری باتیں ہوں کسی کی تو اس کو چھپا لو، اس پر پردہ ڈالو اور اس کو معاف کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد پہلے 6 پارے کے اندر سب سے پہلے منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا ذکر ہوا، اور یہود کے جرائم میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ جرم بھی ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر اس کے بعد یہود کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا، جن کا ایک غلط عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 3 خدا مانتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اور اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دیتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عقیدہ تثلیث اپنایا ہوا تھا، یعنی 3 خداؤں کا عقیدہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نصارہ کو کہ تم اپنے دین کے اندر یہ زیادتی اور غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور خدا ایک ہے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور عبودیت کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مت ٹھہراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء جو کہ 6 پارے کے پہلے پاؤ کے قریب ختم ہو رہی ہے، اس کے اختتام میں ایک دفعہ پھر عورتوں کے معاملے میں رعایت، ان کی نگہبانی کرنا، ان کے معاملوں کی، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قریبی جو ورثاء ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ اس طرح 6 پارے کے پہلے پاؤں میں سورہ مائدہ کا اختتام ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کا اختتام ہوا اور اس کے بعد سورہ مائدہ کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، یعنی قرآن مجید میں جو ترتیب چل رہی ہے اس اعتبار سے یہ سورت نمبر 5 ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ سورت نمبر 112 ہے۔ آپ کو فوراً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کل قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں، تو یہ آخری صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ سورہ مائدہ بھی ہے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس صورت کا نام سورہ مائدہ آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 115 تک ایک واقعہ دسترخوان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ، ایک دسترخوان، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان جس کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی ہوں، اس کے بارے میں دعا کی تھی
کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ مائدہ دسترخوان نازل کر دے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اور یہ سورت ایک اہم سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کا ذکر کیا، اور وہ احکامات جن کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو، اپنے عقد کو پورا کرو، جو تم نے کسی سے وعدہ کیا وہ پورا کرو۔ اگر تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو، اگر انسان کا انسان سے کوئی وعدہ معاہدہ عقد ہوا ہے تو اسے پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام احکام کے لیے ہمیں جتنے بھی عقود ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، شرکت کا معاملہ ہے، کسی اجارے اور کرائے کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے تمام معاملات کی باتیں اس صورت کے اندر سمجھائیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کے آغاز میں پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بڑا سنہرا اصول سکھایا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو لوگوں سے تعاون کرو ایک دوسرے سے، لیکن گناہ اور برائی کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں اور حرام چیزوں کے درمیان فرق سکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے اندر 8 حرام چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 مردار، المیتہ، حرمت علیکم المیتۃ، میتہ کہتے ہیں مردار کو، مردار جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، حلال جانور ہو لیکن شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 بہنے والا خون۔ نمبر 3 خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4 وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ نمبر 5 المنخنقہ، گلا گھونٹ کر مر جانے والا جانور۔ نمبر 6 الموقوذہ، چوٹ لگا ہوا جانور۔ نمبر 7 المتردیہ، اوپر سے نیچے گر کر مر جانے والا جانور۔ نمبر 8 النطیحہ، سینگ لگ کر مارا ہوا جانور، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مارا وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 قسم کے مردار جو ہے وہ حرام چیزیں ہمیں بتائیں کہ یہ انسان کو نہیں کھانی چاہیے۔ البتہ یہ بھی سمجھایا کہ اگر مجبوری کی حالت ہو، اضطرار کی حالت ہو، جان کو خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی کھا لے گا تو اسے گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایک اہم ترین آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یہ آ رہی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المؤمنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تکمیل دین والی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے، عید کا دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا کہ اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر حلال اور حرام بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے کہ تم نے ان کو سدھایا ہوا ہو، تم بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑو، وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے کر آئیں، شکار کر کے لے کر آئیں، اور ایسی صورت میں تم نے ان کو چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی پڑھی ہو تو ایسی صورت میں وہ تمہارے لیے حلال ہوں گے اگر تم جانوروں کے ذریعے شکار کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے اور تیمم کے احکام بتائے۔ وضو کے 4 فرض اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں بتائے کہ سب سے پہلے ایک فرض تو یہ ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں کو دھوئے، اپنے چہرے کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور چہرے کو مکمل دھونا۔ تیسرا فرض بتایا
اپنے سر پہ مسح کرنا، اور چوتھا فرض بتایا اپنے پاؤں کو دھونا۔ پھر اگر پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں یہ انسان تیمم کر سکتا ہے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لے۔ پاکی کے احکامات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر یہ حکم، چھٹے پارے کے اس چھٹے رکوع میں یہ حکم دیا کہ اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان کیا۔ یہ وہ بری عادتیں تھیں یہود کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان عادتوں کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچانا چاہیے۔ پھر یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ اور یہ دونوں گروہ، یہود بھی اور نصارہ بھی، یہ اپنی اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے چھٹے پارے میں اور سورہ مائدہ کی آیت 18 میں فرمایا کہ اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ پھر اس تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں داخلے کے حکم سے متعلق بتایا۔ یہود کے لیے یہ حکم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان یہودیوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے وہ قوم نہیں نکل جاتی، یعنی عمالقہ کے لوگ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں حابیل اور قابیل کی قصے کو ذکر کیا۔ 9ویں رکوع کے اندر بنی اسرائیل کی سرکشی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا کہ کس طرح قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر ڈاکوؤں اور باغیوں اور فسادیوں کی سزا بتائی کہ وہ لوگ جو زمین پر بغاوت کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، ان کا بدلہ یہ ہے۔ تو وہ 3 سزائیں وہاں ذکر کی گئیں، یعنی کسی کو سولی دے دی جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے قتل کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے ہمیشہ انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کی بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور جو شخص انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر سخت ترین سزائیں اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے۔ بس اوقات انسانوں کی زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، تو اس کے جواب میں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ وحشیانہ سزائیں نہیں بلکہ معاشرے کے وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں جو معاشرے کے امن و سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد پھر فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا ذکر کیا، یعنی منافقین اور یہود کا ذکر کیا۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر خوب تفصیل کے ساتھ کیا اور یہود کا ذکر بھی کیا۔ منافقین کا کفر یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور جو اپنے منہ میں آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور یہودی جو تھے یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات میں بتایا کہ یہ لوگ جو ہے جاسوسی میں مصروف رہتے ہیں
اور نصارہ کے متعلق یہ بتایا کہ یہود کی گمراہی کے ساتھ ساتھ نصارہ جو تھے یہ بھی، حالانکہ ان دونوں کو یعنی یہود کو تورات دی گئی اور نصارہ کو انجیل دی گئی، لیکن یہ لوگ ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے، ان کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور جو باتیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد چھٹے پارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کیا کہ یہ قرآن حکیم ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کی فلاح کے لیے ضروری ہو لیکن وہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ قرآن مجید ایک کامل کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کا ذکر کیا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی نہ رکھو کیونکہ وہ امت مسلمہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں مفسرین نے ہمیں سمجھایا کہ دراصل 4 چیزیں الگ الگ ہیں۔ یہ بہت سے لوگ الجھتے ہیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ کیا پھر ہم یہود و نصارہ سے کیا بزنس نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کیا ان کے ساتھ دفتروں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان علاقوں میں رہنا ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں یہ دیا کہ دراصل ایک ہے معاشرت، ایک ہے معاملات، ایک ہے مواسات، ایک ہے موالات۔ ان 4 لفظوں کو سمجھ لیا جائے تو یہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ ہم جب قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہم معاشرت رکھ سکتے ہیں، رہنا، سہنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، اگر وہ حلال ہو تو ہم کر سکتے ہیں۔ معاشرت کی اجازت ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ نمبر 2، معاملات کی اجازت ہے، لین دین کرنا، تجارت کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح 2 باتیں ہو گئیں، معاشرت بھی جائز ہے، معاملات بھی جائز ہیں۔ اور مواسات، غم خاری، دکھ درد میں کام آنا، اگر غیر مسلم بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، مالی تعاون کرنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کے علاج معالجے میں کام آنا، اس کے مصیبت کے وقت میں کام آنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ جو غیر مسلم تمہیں اپنے ملکوں سے نہیں نکالتے، تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچاتے، تمہاری جان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ تو 3 باتیں ہو گئیں، ایک معاشرت بھی ان کے ساتھ جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ، اور معاملات بھی جائز ہیں، مواسات غمخاری بھی جائز ہے، لیکن 4تھی چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں منع کیا وہ ہے قلبی دوستی۔ ایسی قلبی دوستی جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غیر مسلموں والے کام خود ہی شروع کر دے، وہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں یہ والی دوستی جو ہے اس سے قرآن مجید کے اندر منع کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں سمجھایا تو مرتد ہونے کا، بے دین ہونے کا خطرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں انسان کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اگر دین سے پھر بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھے، اور مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے وہ لوگ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہ ڈریں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اللہ جاننے والا ہے اور وہی کشادگی عطا کرنے والا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ دوستی کی برائی بیان کرتے ہوئے سمجھایا کہ جو لوگ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی گمراہی بیان کی گئی کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا۔
اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا مرتبہ دیا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کہا، اور ان میں سے بعض نے کہ یہ کہا کہ وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن حکیم نے ان کی غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ دونوں دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی منع کیا کہ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے، دین کے اندر غلو کرنا، انتہائی اندر تک چلے جانا، زیادتی کی حد تک، اور خواہشات کی اتباع کرنے میں لگ جانا۔ پھر چھٹے پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود پر اللہ کی لعنت ارشاد فرمائی اور یوں فرمایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ پھر یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ایسا نہ ہو جیسے اللہ کی لعنت بنی اسرائیل پر نازل ہوئی، تم پر بھی وہ لعنت نازل ہو جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم، اچھی باتیں ان کو سکھائیں اور بری باتوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت فرمائی، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور آخری آیت میں بتایا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن حکیم کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ آخری آیات میں فرمایا چھٹے پارے کی کہ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن جو نصارہ اپنی اصل باتوں سے دور ہو گئے، اصل انجیل سے دور ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عمل پر، تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کی فکر وہ یہود و نصارہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یقیناً وہ مسلمانوں کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھ پاتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کی سب باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھائیں، ان پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا